کہتے ہیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نبی ہوئے نا جی، اور خلفائے راشدین کے بعد امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی کی تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ خلفائے راشدین کی کوئی کتاب ہے تمہارے پاس؟ جب ان کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے تو کس چیز کو پڑھ کے اقتدا کرو گے؟ یہ تو ان ائمہ کا کمال ہے نا کہ ان نے قرآن و حدیث سے مسائل کو استنباط کیا، مسائل کو جمع کیا اور ان کو ایک کتاب میں لکھ دیا، جس کی وجہ سے آج تک قیامت تک اگر مسائل دیکھے جاتے ہیں تو ان کی کتابوں میں دیکھے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بالکل صحیح راستہ ہے کہ ہم ائمہ کی، اور ائمہ نے کہاں سے لیا؟ حضور سے اور خلفائے راشدین سے۔ طواف کے کسی چکر میں اشارہ کرنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، پہلا اور آخری ضروری ہے، درمیان میں نہ بھی کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری بیوی کا احرام کے دوران میں پاؤں جو تھا نا وہ رپٹ پہ ہو گیا، مجبوراً ہم نے سوڈا کریم لگائی تاکہ کچھ آرام آ جائے۔ کوئی حرج نہیں ہے، مجبوراً کوئی چیز لگانا، دوا لگانا، اس سے دم نہیں پڑتا، وہ تو بطور خوشبو اگر لگایا جائے۔ ایک وقت میں ہم دو اماموں کی تقلید کر سکتے؟ جب تم اتنے بڑے عالم ہو کہ دونوں اماموں کی فقہ دیکھ لی ہے، تمہیں تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ تم کیوں تقلید کرو؟ تقلید تو وہ کرتا ہے نا جو جاہل ہو، جس کو پتہ نہ ہو مسئلے کا۔ تم تو دونوں اماموں کو جانتے ہو ماشاءاللہ، حالانکہ اس کو نام بھی نہیں آتا ہوگا اماموں کا۔ نفلی عمرہ کرنا افضل ہے یا طواف؟ طواف افضل ہے، لیکن جتنی دیر عمرہ کرے اتنی دیر طواف کرے، یہ نہیں کہ ایک طواف ایک عمرے سے افضل ہے۔ کہتے جی آپ سے پہلے آپ کے والد درس دیتے تھے، ان کے بعد آپ دے رہے ہیں، تو اب آپ کے بعد کوئی آپ کی اولاد میں اللہ پاک چاہیں تو قادر ہیں کوئی پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کہتے جی کہ نماز میں اور ذکر میں لذت آئے، ہمیں لذت کے لیے نہیں حکم دیا گیا، ہمیں حکم دیا گیا ہے تعمیل حکم ہم نے کرنی ہے، اس کے بعد وہ لذت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال اگر تم اس مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہو، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو اور تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ کہتے ہیں جی کہ عرفات والے دن غلطی سے بازو کے پنجے سے 3-4 بال اکھڑ گئے، کوئی دم شم نہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر پہ خود بلیڈ مار سکتے؟ ہاں مار سکتے۔ اعجاز بھائی نے عمرہ کیا، 1 نمبر مشین لگائی، 2 دن کے بعد پھر عمرہ کیا تو 5 نمبر مشین، مجھے کیا پتا 5 نمبر کیا ہے اور 1 نمبر کیا ہے۔ اگر بال تھے تو ٹھیک ہے، تو اگر وہ پہلے 1 نمبر میں ہی ختم ہو گئے تو پھر کس چیز کی مشین لگاتے رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بال نہیں تھے اور ہم سے مشین پھیرتے رہے تو دم پڑ گئی۔ کہتے ہیں جی سلمان میرا نام ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے سینے میں علم ہمیں بھی دے، اللہ سب کو عطا فرمائے۔ میری 5 لڑکیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے، انصاف میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو پھر ان سے معاف کرا لیا کریں، ورنہ پکڑے جاؤ گے، عدل کریں۔ میرا بھانجا ابو بکر 5 سال کا ہے، بولتا نہیں ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔
میرا بھائی ہے، اس کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، موبائل کا بڑا شوق ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد ایک تسبیح سورت اخلاص پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ اس کو ہدایت کے راستے پہ چلا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے 3 طواف کیے. مجھے چونکہ 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھنی تھی، میری طبیعت خراب ہو گئی، میں ہوٹل آ گیا. 2 دن کے بعد پھر آیا تو میں نے 2 رکعت سب کی پڑھی. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. کہتا ہے جی کہ میں وضو کرنے کے لیے وضو خانوں میں گیا تو ان میں جھاگ کی طرح کوئی صابن تھا جس سے میں نے ہاتھ دھو لیے. اگر خوشبو نہیں تھی تو کوئی بات نہیں، اگر خوشبو تھی تو پھر 2-4 خیرات کرو. میرے والد فوت ہو گئے، ان کی طرف سے ہمیں وراثت کا حصہ مل گیا ہے. والدہ زندہ ہیں تو والدہ کی زمین سے ہمارا حصہ نہیں بنتا، لیکن میرے شوہر مجھے اصرار کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں کہ والدہ کی زمین سے حصہ لوں. کیسے لیں؟ جو چیز شریعت میں ہو. اپنی بیوی سے کہو کہ کسی مدرسے میں جا کے مفتی سے فتویٰ لکھوائے. مفتی کیا لکھتا ہے؟ اگر مفتی کہے گا کہ ہاں ملنا ہے تو مل جائے گا. بھائی زمزم کا پانی جو ہے، یہاں کولر جو رکھے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ زمزم کا پانی بھی سنت یہ ہے کہ بیٹھ کے پیا جائے، لیکن اگر کھڑے ہو کے پی لیں تو گناہ نہیں ہوگا. باقی کوئی پانی کھڑے ہو کے پیئیں گے تو گناہ ہوگا، ورنہ تو زمزم کے لیے بھی یہی حکم ہے. حضور کھڑے ہوئے تو مجبوری تھی، کنواں تھا، نیچے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی. میری شادی کی 6 سال ہو گئی. اللہ دعا کرے اللہ اولاد صالح عطا فرمائے. جن کی بھی اولاد نہیں ہے اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے.